بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ساجد سلیم ہے اور میں سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 مانسرا میں۔ میں پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کا ٹیچر ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ہزارہ یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے ایجوکیشن میں، اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی۔ تو سر یہ بتائیں کہ تقسیم کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ کہاں پہ تھے اس وقت، یعنی بھارت یا پاکستان کے کس شہر یا علاقے میں تھے؟ اچھا، تقسیم تو سن 1947 میں ہوئی ہے، میری پیدائش 1970 میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ تقسیم جو ہے وہ ہماری پیدائش سے کافی پہلے ہوئی ہے، اور میرے آباء و اجداد اس وقت ڈسٹرکٹ مانسرا میں ہی مقیم تھے۔ سر اگلا سوال یہ ہے کہ تقسیم کے وقت کے کچھ واقعات جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سنے ہوں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اس کے علاوہ کیا آپ نے ان سے یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں نے لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی مسلمان کو ہندوؤں سے لڑائی جھگڑا لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ کچھ اس طرح کا کچھ ہمیں بتائیے گا، ہسٹری کو مد نظر رکھے یا بزرگوں کی گفتگو کو مد نظر رکھے۔ اچھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے کافی اس طرح کے واقعات سنے ہیں۔ جب ہجرت ہو رہی تھی تو اس دوران کون کون سے واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہسٹری کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر رہے تھے تو ان پر سخت مظالم ہوئے تھے، اور پوری ٹرین جو ہے اس پر ہندوؤں نے اور سکھوں نے حملے کیے تھے، اور کافی لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ خواتین کی عصمت دری جو ہے وہ بھی کی گئی تھی، اور بعض جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر اس کے رد عمل کے طور پر کچھ علاقوں میں مسلمانوں نے بھی پھر ایسا کیا تھا، انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ہندوؤں کو بھی جو ہے وہ مارا تھا۔ سر اگلا کوشچن یہ بتائیں کہ مسلمان علیحدہ وطن کا مطالعہ کیوں کر رہے تھے؟ مذہب کی وجہ سے، معاشی مقاصد کے لیے، یا کسی اور وجہ سے؟ آپ کا سبجیکٹ بھی یہ ہے تھوڑا سا۔ میرے خیال میں یہ جو تینوں آپشن آپ نے لکھے ہیں یہ تینوں وجوہات ہیں، اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا۔ مذہب کی وجہ سے بھی وہ علیحدگی چاہتے تھے، کیونکہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں تھیں، دونوں کا خدا ایک، دونوں یعنی ان کا کوئی ایسی مذہب میں ایسی کوئی چیز مشترک نہیں تھی، ان کے عبادت خانے، ان کے طرز زندگی سب کچھ مختلف تھا، تو لہٰذا ان کا ایک جگہ پہ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ دوسری بات یہ اس سے بھی زیادہ سیاسی وجہ تھی ان کی علیحدگی کی۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اس سے پہلے انگریز آباد تھے، اور انگریزوں کے ہاں جمہوریت تھی، اور وہ جب یہاں سے چلے جاتے تو یہاں پہ جمہوری نظام جو ہے اس کو رائج ہونا تھا، اور مسلمان یہاں پہ چونکہ اقلیت میں تھے، تو اگر وہ نظام یہاں پہ رائج ہو جاتا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہی اقلیت میں رہتے۔ تو میرے خیال میں مذہب سے بھی زیادہ سیاسی وجہ جو ہے وہ اس کی بنتی ہے۔ کیا وجہ تھی سر کہ صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی مسلمان اور ہندو ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں؟ اچھا، جیسا کہ پہلے کویسچن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ مسلمان کافی عرصے سے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ حکومت میں تھے، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد وہ اس میں چلے گئے، محکوم ہو گئے، اور ہندو جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کا جو ہے وہ وفادار ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اچھی اچھی پوسٹیں جو ہیں وہ حاصل کر لی تھیں۔ مسلمانوں کو ہندو بھی اور انگریز بھی اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ یہاں پر وہ نمائندہ حکومت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے تھے، جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے، تو جمہوریت میں اکثر حکومت جو ہے وہ اکثریت کی ہوتی تھی، تو مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہاں پہ جمہوریت آ گئی تو وہ کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکیں گے اور ہمیشہ کے لیے اقلیت میں ہی رہیں گے۔ لہٰذا دو قومی نظریہ جو ہے وہ سر سید احمد خان نے پیش کیا کہ یہاں پر دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلمان، جن کا عقیدہ، جن کے رسم و رواج اور طرز زندگی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا ان کا ایک ہی ملک میں رہنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ تحریک پاکستان میں کسی بھی حیثیت سے شریک رہیں؟ ہم تحریک پاکستان کے وقت چونکہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ ہمارے پیدائش سے پہلے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، تو ہم اس میں کسی حیثیت میں کم از کم شامل نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے آباء و اجداد اس میں شامل رہے ہیں۔
سر یہ بتائیں کہ تحریک پاکستان کے نعرے کیا تھے اس وقت کے؟ آپ نے مطلب اپنے فیملی میں کسی بزرگ سے سنا ہو یا کوئی بھی دادا یا ان کے بزرگوں سے سنا ہو کہ اس ٹائم کے مطلب نعرے کیا تھے؟ کیا انہوں نے خود بذات پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے؟ یہ نعرے جو ہیں یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کراؤڈ کو یا قوم کو متحد کرتی ہیں. تو اس وقت پاکستان کے جو نعرے تھے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں یا جو ہم نے تاریخ میں پڑھے ہیں، وہ دو نعرے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. ایک پاکستان زندہ باد اور دوسرا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ دو ایسے نعرے تھے کہ جنہوں نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا، اور انہوں نے اس نعرے کی بدولت جو ہے وہ الگ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد جو ہے اس میں ہر ایک نے بھرپور حصہ لیا. سر آخری سوال ہے آپ سے، آج اتنے سالوں کے بعد آپ اس تقسیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تو کیا وہ حاصل ہوئے؟ اچھا، اتنے سال گزر گئے، یعنی تقریباً 70-72 سال جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے گزر گئے. اس کے بنانے کے مقاصد کیا تھے؟ آپ اگر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر، یعنی یہاں پہ مساوات ہوگا اور قانون کا بول بالا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان جب وفات پا گئے تو ان کے بعد پاکستان کو کوئی ایسی مخلص قیادت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی. پھر ہر ایک نے جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ریاست کو استعمال کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئین بنانے میں ہمیں کتنی زیادہ دشواریاں جو ہیں وہ ہوئی. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک سرزمین بے آئین سا بن گیا، اور بمشکل 1956 میں جا کے پہلا آئین جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بنا سکے. لیکن جب وہ آئین بن گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 2 سال ہی وہ چلا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ لگ گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ اشرافیہ جو ہے انہوں نے اس ملک کو اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مشرقی پاکستان جو ہے وہ بھی ہم سے الگ ہو گیا. تو وہ مقاصد جو ہیں وہ اس وقت تو حاصل نہیں ہو سکے جس کے لیے پاکستان بنا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ ملک بنا ہے. ہم یہاں پہ آزاد ہیں، اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہیں وہ گزارتے ہیں. ہماری مسجدیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے مدارس جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی اسلامی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اس کے مقابلے میں ان مسلمانوں کو جو کہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ان کی زندگی بہت کٹھن ہے. کشمیریوں کو آپ دیکھیں کتنے ظلم جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں، تو وہ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد اسلامی ریاست جو ہے وہ نصیب کی. تو میں تو اس کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے مملکت پاکستان. اللہ پاک اس کو سدا قائم دائم رکھے. اور میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رکھے. سر آخر میں جو ہمارے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو کہ مستقبل بھی ہیں ہمارے پاکستان کا، سر ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اپنی تاریخ سے وہ بالکل دور ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا تاریخ کے بارے میں، تو ان کے لیے ملک کے نوجوانوں کے لیے کوئی میسج؟ آج کے دور کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کتابیں جو ہیں وہ نہیں پڑھتے. کتابیں پڑھنے کا رواج جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور نہ ہی اتنی فیسلٹیز ہیں، اتنی لائبریریاں ہیں. آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا شہر ہے مانسرا،
اور اس میں صرف ہے ایک میونسپل لائبریری، آپ دیکھیں اس میں بھی چند کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، لیکن اگر چلیں وہ بھی ہیں لیکن وہاں پہ بھی کوئی پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کا، اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کا جو ہے ان کی طرز زندگی، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کی قربانیاں جو ہیں ان کا ہمیں اس وقت تک ادراک ہی نہیں ہوگا، نہ ہمیں پتہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے، اور میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔